اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، میں آپ تمام لوگوں کو اس چینل کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں داخل کیا۔ آج پہلی ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان کی عظمتیں، اس کی رفتیں اور اس کی بلندیوں اور اس کے ثوابات کو بیان کرنے سے پہلے ہم رسالت مآب کی کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو کیا عزت و تکریم عطا کی ہے۔ اور رمضان، جو ماہ مبارک رمضان، جس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو مصدر ہے وہ رمز ہے، یعنی رے میم زواد۔ رمز کے معنی ہے وہ پتھر یا وہ سنگریزے جو دھوپ کی حدت سے، آفتاب کی حدت سے سرخ ہو گئے ہوں۔ یعنی ائمہ تحریر نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سنگریزے آفتاب کی حدت سے سرخ ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب کوئی مشتخاقی ماہ مبارک رمضان کو پاتا ہے تو اس کی حدت کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے جو خدا نے ہم پر فرض کی ہے، اس سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ احسان ہے پروردگار دو عالم کا۔ خلاق دو جہاں قرآن کریم میں جہاں روزوں کا حکم فرما رہا ہے، وہاں ارشاد پروردگار دو عالم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں ارشاد خلاق دو جہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی پا جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ عمومی طور پر اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جب ہم خلاق دو جہاں کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا غور کرتے ہیں، چاہے ہم عربی کو اس طرح نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم خدا کے طرز کلام کی منزلت یہ ہے کہ یوں تو ائمہ تحریر نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، لیکن کلام الہی وہ ہے جس کا ایک ظاہر ہے اور اس کے 7 باطن ہیں، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پر غور کرتے ہو تو خلاق دو جہاں اس کے مطالب تم پر کھول دیتا ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ خلاق دو جہاں ہم سے مخاطب ہو کر کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو پہلی چیز جو مقام فکر ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم یہ ہر ایک سے کلام نہیں کر رہا۔ یعنی قرآن کریم میں ایسی بھی آیات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یہاں خلاق دو جہاں صرف ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر ارشاد پروردگار عالم ہوتا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو یعنی ہم جب ان آیات پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم پر درک ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے۔ جب ہم بچوں کو اس بات پر مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ تمہیں 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، یعنی 30 دن کی گنتی پوری نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے۔ ہمارا اصل ہدف پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور یقیناً ہر صاحب عقل یہی چاہے گا کہ وہ روزہ ایسے رکھے کہ وہ تقوی پالے۔ لیکن ہم صحیح طور پر ماہ رمضان کی معرفت کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ میں ایک مثال سے واضح کروں کہ جیسے ایک کلاس روم میں 30 بچے ہوتے ہیں، ایک ہی استاد ہوتا ہے، ایک ہی کتاب ہوتی ہے، 30 بچے اس کتاب کو، اس درس کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہی بچوں میں سے ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، کچھ بچے ٹاپ 5 میں آتے ہیں، کچھ بچے ٹاپ 10 میں آتے ہیں، کچھ ایوریج کہلاتے ہیں، کچھ بلو ایوریج کہلاتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس مثال پر غور کریں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ روزے رکھے
لیکن وہ کامیاب نہ ہوں. جیسا کہ مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں، کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جن کا حصہ عبادت میں سوائے مشقت بدن کے اور کچھ نہیں، اور کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. تو جب انسان، ہر صاحب عقل یہی چاہے گا کہ اگر وہ خدا کی راہ میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پھر وہ اس مقام کو پالے، وہ اس اصل ہدف کو پالے. گنتی کو پورا کرنا یہ اصل ہدف نہیں ہے، اصل ہدف یہ ہے کہ ہم تقویٰ کو پالیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جس کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. متقی ہونا اتنی عظیم منزل ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایک ایسا قلعہ ہے کہ اگر تم اس قلعے کے اندر آ گئے تو پھر تمہارا کھلا ہوا دشمن یعنی شیطان تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اور تقویٰ کے لیے مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ تقویٰ ایک ایسی سواری ہے کہ جس پر جب کوئی سوار ہو جاتا ہے تو وہ نہ اپنے سوار کو گرنے دیتی ہے اور نہ ہی منزل پر پہنچائے بغیر رہتی ہے. اللہ اکبر. یقیناً امام المتقین امیر المومنین ہی ارشاد کر سکتے ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کی منزل کیا ہے. اور ہم جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں اس کا اصلی ہدف اس تقوی کو حاصل کرنا ہے. جب ہم امام زین العابدین اسلام کی استقبال ماہ رمضان کی دعا جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا جو گناہوں سے دوری کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ عطا کیا جو عبادت کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، یہ بہت ہی مقام فکر ہے. جب ہم امام کے ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. یعنی ہم پر صرف وہ عبادت، یعنی اگر ہم نماز کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے تو صرف وہ نماز جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اگر 5 وقت کی یا ہم کچھ وظائف پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کیا وہ 24 گھنٹے پر محیط ہیں؟ ہرگز نہیں. لیکن پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ہماری خلقت کے فلسفے کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. یعنی اگر انسان چاہے تو وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عین عبادت بنا سکتا ہے. اور اس فلسفے کے ساتھ ساتھ امام کا یہ ارشاد کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک ایسا مہینہ عطا کیا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سارے دنوں میں ان دنوں کا مرتبہ کتنا بلند ہے. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس مہینے میں سانس لینا تسبیح میں شمار ہوتا ہے، اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس مہینے میں جو کوئی نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب امام نے ارشاد فرمایا کہ 70 گنا، اور بعض روایت میں یعنی اس کے شمار سے باہر اس کے ثوابات بیان کیے گئے. اور جو فرض نماز ہے اس کے ثوابات کے لیے بھی یہ بیان کیا گیا، جو چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں ان کے لیے بیان کیا گیا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ جو ہم تسبیحات اربع پڑھتے ہیں اس کے لیے ارشاد عامہ طاہرین ہوا کہ جب تم عام دنوں میں سبحان اللہ کہتے ہو، الحمد للہ کہتے ہو، جو تسبیح پڑھتے ہو اس کا ثواب اور ہے، اور ماہ رمضان کا ثواب اور ہے. اس کا ثواب امام نے اتنا بلند فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسبیحات اربع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا 100 بار ایسا ہے کہ ماہ رمضان میں ایسا ہے جیسے تم نے خدا کی راہ میں 100 اونٹ نظر کیے. پھر الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسے تم نے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے 100 گھوڑے پیش کیے. اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا لا الہ الا اللہ 100 بار کہنا کیسا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی، ہر تسبیح کا، ہر ذکر کا کوئی ثواب کا شمار ہے، لیکن لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے پروردگار دو عالم کی، یہ کہنا اس کے ثوابات کا کوئی شمار نہیں. پروردگار ہمیں حقیقی روزے داروں میں شامل قرار دے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے، لہٰذا میں پہلی تاریخ کی دعا
آپ کے سامنے تلاوت کروں کہ پروردگار اس دعا کے صدقے سے ہمیں صحیح طور پر ماہ رمضان کی معرفت کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافین عن المجرمین۔ بار الہ اس ماہ میں میرے روزے کو حقیقی روزہ داروں کے روزے کی طرح قرار دے اور میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نماز کی طرح قرار دے، اور مجھ کو آج کے دن غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور میری خطاؤں کو بخش دے۔ اے عالمین کے معبود، مجھ کو معاف کر دے، اے مجرموں اور گناہ گاروں کے معاف کرنے والے۔ وہ پروردگار دو عالم جس کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ جب گڑ گڑایا جاتا ہے تو پروردگار دو عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے اور خلاق دو جہاں اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات کتنے خوبصورت انداز میں خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، کہ اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما، اپنے اس بندے کی مناجات کو قبول فرما جس کا دعا کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ پروردگار تیرا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رمضان کے دن اور ماہ رمضان کی راتیں عام راتوں اور عام دنوں سے افضل ہیں، اور اس میں رحمت الہی مستقل روزہ داروں پر برس رہی ہوتی ہے۔ پروردگار ہم تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جس کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہے، اور خدا کی رحمت سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار تیری رحمت کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ پالنے والے محمد اور آل محمد کے صدقے سے وہ ہستیاں جو وجہ تخلیق کون و مکاں ہیں ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس ماہ رمضان میں، اس مبارک مہینے میں اس کی معرفت کو حاصل کرنے کا اور تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم انی اسألک بحق علی وانت الاعلی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم انی اسألک بحق حسن وانت المحسن، اللہم انی اسألک بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ جو جوہر کائنات ہیں، ان ہستیوں کا واسطہ جو رحمت مجسم ہیں، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے روزے کو قبول فرما، اور پروردگار ہمیں اپنا فضل عطا کر دے، اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔